बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 जनवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे पीडीएम के 3 फरमाइशी लोगों को बड़े ओहदेदारों को ओहदों से हटा दिया गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ हम बात करेंगे जहांगीर तरीन को उनका इमरान खान के साथ जो किया गया धोखा है या जो लोटा क्रेसी को प्रमोट करना, उनका जो उसका इनाम दिया जा रहा है 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस उनके खिलाफ एफआईए ख़त्म कर रही है और इस हवाले से वजारत दाखिला को ख़त लिखा गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ हम बात करेंगे अरशद शरीफ कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है और अरशद शरीफ कत्ल केस में जो जेआईटी को फंड्स रिलीज कर दिए गए हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से। आप जानते हैं कि कीनिया जाना है जेआईटी ने और जेआईटी की जानिब से यहाँ पर तहकीकात काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुकी हैं, बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब उनका राब्ता था कीनिया हुकाम से और उसके लिए फंड्स जारी नहीं किए जा रहे थे, चूँकि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 5 जनवरी के लिए समात मुकर्रर की है कल के लिए, तो आज फंड्स जारी किए हैं। अभी एक रिपोर्ट तो अदालत में जमा करवाई जाएगी जो इंटरम रिपोर्ट होगी, लेकिन वफाकी हुकूमत को पता था कि कल ये मामला उनके गले पड़ जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इस वजह से उन्होंने आज फंड्स जारी कर दिए हैं। दूसरा, अरशद शरीफ कत्ल केस में जेआईटी ने जो पेशरफ्त रिपोर्ट है वो भी आज जमा करवा दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जेआईटी ने कीनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बयान हल्फी दोबारा जमा करवा दिया है। एतराज़ दूर होने पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने पेशरफ्त रिपोर्ट वसूल की है। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कीनिया की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसकी फोटोकॉपी एतराज़ आयद किया था। जेआईटी ने पहले एतराज़ आयद होने पर रिपोर्ट कल सुबह जमा करवाने का कहा था, लेकिन फिर उनको पता था कि ये मामला उनके गले पड़ गया है। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए स्पेशल जेआईटी ने 15 जनवरी को कीनिया जाना है। स्पेशल जेआईटी कीनिया से अरशद शरीफ कत्ल के शवाहिद जमा करेगी। स्पेशल जेआईटी कीनिया से अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हासिल करेगी। कीनिया से पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलते ही सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाएगी। और इसके अलावा जो रिपोर्ट है कि अब तक कितने गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं, कौन कौन से गवाहान अभी तक पेश नहीं हुए, और जो वालदा है अरशद शरीफ शहीद की, उनकी जानिब से जो बयान दिया गया उस पर क्या पेशरफ्त सामने आई है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये अब इस पर जो जायज़ा रिपोर्ट है वो पेश कर दी गई। अब कल ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला सामने आएगा और अगर तो अरशद शरीफ की वालदा की सेहत उनको इजाज़त दे तो उनसे यही गुजारिश होगी कि वो खुद जाएं, क्योंकि उनके जाने से जो अदालतों पर एक इम्पैक्ट पड़ता है और अदालतों में क्या पता जो हमारे ऑनरेबल जजेस हैं उनका दिल नरम हो जाए और वो देखें कि कैसे एक ज़ईफ़ खातून है, वालदा है, और वो धक्के खा रही है अपने बेटे के इंसाफ के लिए, और वो जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाना चाहती है उसको भी देखा जाए। जबकि दूसरी जानिब बड़ा मामला दिलचस्प हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम के को अब तक जो फवायद दिए गए हैं, और चूंकि ये एक मफाद परस्त टोला है, ये जो पीडीएम है ये मफाद परस्तों का टोला है, और अब जो एक दूसरे के साथ एक दूसरे को चाय भी पिलाई होगी ना, तो वो भी बताएंगे कि हमने इसको चाय चाय पिला दी है, हमने इसको खाना खिलाया था, ये वो इनका इत्तेहाद था। अब वफाकी हुकूमत से जो जो नवाजिशात लेके दी हैं, अब वो कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं दी, वो वफाकी हुकूमत ने, शहबाज शरीफ ने वोट लिया उसके बदले दिए। इनको कराची में या सिंध में क्या दिया गया है वो कुछ भी नहीं है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो तफसीलात शेयर की गई हैं, उन्होंने कहा जी कि वफाक और मुश्तरका जो दोस्त हैं उनको एमक्यूएम की शिकायत भी लगाई गई है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि ये ब्लैक मेलर हैं। पीपी की जानिब से जारी होने वाली तफसीलात के मुताबिक सूबाई बजट में एमक्यूएम की स्कीम्स शामिल की गई। सूबाई बजट में वो कौन सी हैं? पैसा है भाई, आप सीधा सीधा बताएं कि आपने सूबाई बजट में एमक्यूएम को पैसे दिए जो आपने उनके साथ डिसाइड किए थे। कहते हैं कि एमक्यूएम की स्कीम्स सूबाई बजट में शामिल की गई। अमीनुल हक और फैसल सब्जवारी को वफाकी वजीर का कलमदान सौंपा गया। एमक्यूएम की ख्वाहिश पर कामरान टिसूरी को गवर्नर सिंध तैनात किया गया। मुर्तज़ा वहाब का इस्तीफा एमक्यूएम के कहने पर लिया गया। कराची का एडमिनिस्ट्रेटर एमक्यूएम की सिफारिश पर लगाया गया। 3 अजला में एडमिनिस्ट्रेटर एमक्यूएम के लगाया गया। मतलब ये है कि ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो गैर सियासी भर्ती नहीं है, बल्कि वो तो फरमाइशी भर्तियां हैं जो की गई हैं, और ये अदालतों में जाकर कहते हैं कि जी हमने तो मेरिट के ऊपर किया है। जो बंदा एमक्यूएम की फरमाइश पर या एमक्यूएम का बंदा आप लगाएंगे, उनकी राब्ता कमेटी का बंदा, और आप कहें कि वो कराची के लोगों की वेलफेयर की बात करेगा, वो क्यों करेगा? वो तो ये आप तो
یہ اس سے بڑھ کے بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ اور ہمارا جو نظام ہے، یہ تو شکر ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے آج سخت فیصلہ دیا تھا جس پر عمل درآمد ہوا ہے۔ پی پی کی جانب سے جاری تفصیلات کے مطابق ایم کیو ایم کارکنان کی واپسی میں صوبائی حکومت نے بڑا کردار ادا کیا۔ کراچی اور حیدرآباد میں ایم کیو ایم کی سفارش پر افسران تعینات کیے گئے۔ رابطہ کمیٹی کے ارکان محمد شریف، شکیل احمد کرنگی اور شرکی کے ایڈمنسٹریٹر لگائے گئے۔ پیپلز پارٹی کی سفارش پر ایم کیو ایم کے 6 ارکان کو وفاق میں اہم عہدے دیے گئے۔ ایم کیو ایم کے ارکان قومی اسمبلی ابو بکر، کشور زہرا قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین بنے۔ تفصیلات میں کہا گیا کہ ایم کیو ایم ارکان قومی اسمبلی اسامہ قادری صابر قائم خانی پارلیمانی سیکرٹری ہیں۔ ایم کیو ایم کی سفارش پر صادق افتخار کو وزیر اعظم کو معاون خصوصی بنایا گیا۔ ایم کیو ایم کے رہنما رکن رابطہ کمیٹی جاوید حنیف نے اپنے بھائی کو پبلک سروس کمیشن کا ممبر تعینات کروایا۔ عارف حنیف اور عبد المالک غوری ایم کیو ایم کی سفارش پر ممبر بنائے گئے۔ اتحاد کے بعد کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں ایم کیو ایم رہنماؤں کے رشتہ داروں کو اہم عہدوں پر تعینات کیا گیا۔ یہ جناب انہوں نے کہا کہ اب یہ کس چیز کی ہمارے خلاف 9 جنوری کو کرنے جا رہے ہیں ہمارے خلاف احتجاج۔ یہ ایم کیو ایم کے جو کارکنان ہیں یا جو کراچی کے لوگ ہیں، یہ میں ان کو صرف اس وجہ سے بتانا چاہتا تھا کہ یہ ڈیل تھی جس کے بدلے یہ پاکستان کے لیے کیا گیا ہے، اپنے فوائد کے لیے، اپنے رشتہ داروں اور اپنی جماعت کے لوگوں کو عہدے دلوانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے، پیسے لیے گئے ہیں۔ وہ اسکیمیں کہاں ہیں؟ کہاں پر وہ اسکیمیں انہوں نے کراچی کے لوگوں کے لیے کوئی کام کیا ہے؟ کراچی کے لوگوں کے سامنے یہ روتے چیختے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کچھ ملا ہی نہیں ہے، اور یہاں دیکھیں کہ ان کا سارا جو ٹبر ہے وہ انہوں نے عہدوں پر بٹھا دیا ہے اور اپنے تمام لوگوں کو نواز دیا ہے، اور پھر باہر آ کے یہ روتے چیختے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی پھر پھٹ پڑی ہے، انہوں نے کہا اور یہ چاہتے کیا ہیں؟ سب کچھ تو ہم نے ان کو دے دیا ہے، 2 وزیر بنا دیے، ایک معاون خصوصی بنا دیا، ایک گورنر سندھ بنا دیا، 3 ایڈمنسٹریٹر لگا دیے، چوتھا کراچی کا ایڈمنسٹریٹر ہم نے اپنا اتار کے ان کی سفارش پہ لگا دیا، ہم نے پبلک سروس، دیکھیں کیسے کیسے عوامی عہدے ہیں اور سفارشی بھرتیاں کی گئی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ نظام، اور یہ ہے پی ڈی ایم اور یہ امپورٹڈ حکومت اور یہ رجیم چینج آپریشن ہے۔ اور اب یہ جو کہتے ہیں نا 8 بجے آپ بجلی بند کریں، اور خواجہ آصف جیسے جو بے شرم لوگ ہیں کیسی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، 8 بجے بجلی بند کروا کے جو اگر ان کو لگتا ہے کہ اس طرح یہ پاور اور یہ چیزیں بچا لیں گے تو کیا کریں گے؟ اگر 60-70 ارب روپے بچے گا بھی نا تو یہ کھا جائیں گے۔ عوام کے لیے کچھ نہیں ہے، عوام کے لیے یہ ایک نیا جو بجٹ ہے وہ لانے جا رہے ہیں، اس میں ٹیکس بڑھائے جائیں گے، اس میں یہ جو پیٹرول کی لیوی ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے، ڈیزل کی لیوی بڑھائی جا رہی ہے، عوام کو کچھ نہیں ملے گا۔ عوام یہ بات سوچ لے کہ آپ کی جو خاموشی ہے یہ آپ کو کچھ نہیں دے گی، آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا اور اپنے حقوق کے لیے لڑنا پڑے گا، تب جا کے۔ اور اگر یہ انٹرم سیٹ اپ آ جاتا ہے اور ہمارے ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں تو بڑی امید تھی ہمیں عدالتوں سے، اور ہم کہتے تھے اتنی اندھیر نگری نہیں ہوگی، لیکن جب ہم نے دیکھا رات کے 12 بجے عدالتوں کے تالے کھلتے تو اس دن ہمارا بھی اعتماد اٹھ گیا۔ ہم نے کہا کہ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہماری عدالتیں چاہیں تو وہ ایک انٹرم سیٹ اپ بھی بنا سکتی ہیں۔ بھائی آئین میں نہیں لکھا تو باقی جو کچھ ہوا وہ کہاں آئین پہ لکھا تھا؟ یہ آئین میں کہاں لکھا تھا کہ آپ کی 60% کابینہ ضمانتوں پر ہو؟ تو یہ سارا کچھ ہی چلتا جا رہا ہے۔ صادق اور امانت آرٹیکل جو 62 تھا، جو آئین پاکستان نے کہا کہ یہ ضروری ہے کسی پارلیمنٹ کے ممبر کے لیے، اس کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ تمام چور، تمام کرمنلز آپ کی پارلیمنٹ میں آپ نے بٹھا دیے، پھر کس آئین کی باتیں ہم کرتے ہیں اور کون سا ہم رونا روتے ہیں؟ اور پھر جہانگیر ترین کو کیا فائدہ دیا گیا؟ جہانگیر ترین اور اس کے بیٹے علی ترین کے خلاف جو 7 ارب روپے منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج، ایف آئی آر درج ہوئی تھی، آپ کو یاد ہے ایف آئی آر درج ہوئی تھی؟ اس ایف آئی آر درج ہونے کے بعد ایف آئی اے نے وہ کیس بند کیا ہوا تھا کیونکہ بلیک میلنگ تھی۔ اب ایف آئی اے کے ساتھ انہوں نے کہا جی آپ نے اپنے کیسز تو ختم کروا لیے ہیں، اب آپ آج نہیں کل آپ نے چلے جانا ہے تو اب ہمیں تو ریلیف دے کے جائیں۔ وہ ایف آئی اے نے کیس آگے بھجوایا ہی نہیں ہے، ایف آئی اے نے کیس اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ اب ایف آئی اے نے لاہ عمل تیار کر لیا ہے۔ ایف آئی اے کے مطابق جہانگیر ترین اور علی ترین پر منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہوئی، اس وجہ سے انہوں نے ان کے کیس ختم کرنے کے حوالے سے وزارت داخلہ سے رائے مانگ لی ہے اور اجازت مانگ لی ہے۔ 7 ارب روپے کا منی لانڈرنگ کا کیس جہانگیر ترین اور یہ جو شوگر مافیا اور جو جتنی انکوائری بنی تھی ان کو رجیم چینج آپریشن کا تحفہ سب کو ملا ہے، کوئی نہیں بچا۔ ایم کیوں کا میں نے آپ کو بتایا ہے، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، فضل الرحمان ہے، 13 جماعتیں، ان کو رجیم چینج آپریشن کا فائدہ ملا ہے، اور جو چلے گئے وہ بڑا فائدہ اٹھا کے گئے ہیں۔ نقصان ہوا ہے تو وہ صرف میری عوام کو اور میرے ملک پاکستان کو ہوا ہے، اور کسی کو نقصان نہیں ہوا۔ آج سندھ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جن جو ایڈمنسٹریٹرز آپ نے بھرتی کی ہیں ان کو عہدوں سے ہٹا کے رپورٹ جمع کروائی جائے، اور عدالت نے 9 جنوری کے لیے ان کو
الٹیمیٹم دیا تھا، آج ہی ان کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ یہ پی ڈی ایم کی سفارش پر، پی ڈی ایم اور ایم کیو ایم کی سفارش پر 3 ایڈمنسٹریٹرز کو لگایا گیا تھا۔ تینوں ایڈمنسٹریٹرز کو یہ کیا کہہ رہے تھے، یہ وہاں پر انہوں نے جو پلی پول ریگنگ ہے یہ شروع کر دی ہوئی تھی، اور جو ایم کیو ایم ہے وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ کراچی شہر بھی اس کا ہے، حیدرآباد شہر بھی اس کا، اور وقت تھا وہ بدماشی سے کرتے تھے۔ اب تو لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے، تو انہوں نے ایڈمنسٹریٹرز لگائے، اور ان کو یہ تھا کہ اب یہ چیخنا رونا چیخنا کیوں شروع ہو گئے ہیں، اس وجہ سے رونا چیخنا شروع ہو گئے ہیں، ان کو پتہ ہے اب عدالتیں اجازت نہیں دیں گی۔ آپ اپنی رابطہ کمیٹی کے ممبران کو انہوں نے ایڈمنسٹریٹرز لگا دیا تھا، تینوں ایڈمنسٹریٹرز کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کے بعد۔ جو ڈی ایم سی شرکی کے ایڈمنسٹریٹر محمد شکیل احمد، ڈی ایم سی کرنگی ایڈمنسٹریٹر محمد شریف، یہ دونوں رابطہ کمیٹی کے ممبر، ایڈمنسٹریٹر حیدرآباد محمد فرقان کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی ان کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے جو الیکشن شیڈول کے بعد سیاسی بنیادوں پر ایڈمنسٹریٹر کی تقرری کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، تو اس پر عدالت کے حکم کے بعد سندھ حکومت کی جانب سے وہ نوٹیفیکیشن، ان کو عہدوں سے ہٹانے کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے ہیں، اور وہ میڈیا کو بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ اور تینوں جو عہدیدار تھے، جو پی ڈی ایم کے عہدیدار تھے، جب وہ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے ممبران تھے تو پھر تو وہ پی ڈی ایم کے عہدیدار تھے اور فرمائشی عہدیدار تھے، ان کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کے بعد۔ پہلے ان کو لگتا تھا کہ ہم خاموشی سے بس کہہ دیا کہ ہم نے ہٹا دیا، وہ اپنا کام جاری رکھیں گے، تو سندھ ہائی کورٹ نے کہا تھا نہیں، آپ وہ ہمیں رپورٹ جمع کروائیں اور بتائیں کہ آپ نے ہٹایا، عمل درآمد کر کے دیں۔ تو پھر ان کو عمل درآمد کرنی پڑ گئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔